یہ اطہر کاظمی صاحب، یہ فیصل واڈا صاحب کے ڈرون حملوں کی سمجھ نہیں آئی ہے کچھ؟ جی فیصل واڈا صاحب نے تو دیکھیں میرے خیال میں ایک طرح انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جو ادھر سے کوئی بیان شیان نہیں آیا اس کے اوپر انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا اور کچھ بڑی سخت باتیں کی، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے نوکرانیوں کی بات کی، کنیزوں کی بات کی، نوکروں کے کوٹے کی بات کی، لیکن انہوں نے کسی معزز شخصیت کا نام نہیں لیا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا خیبر پختونخوا کی بات کر رہے تھے، کدھر کی بات کر رہے تھے، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ایک منٹ اطہر صاحب، خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کے اندر کتنی کنیزیں ہوں گی سر؟ وہاں پہ کتنی خواتین ہیں؟ آپ خود بتائیے مجھے۔ مطلب یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ فیصل واڈا صاحب کس کو کہہ رہے تھے، یہ تو دیکھیں میری آج فیصل واڈا صاحب سے اطہر بھائی میں نے وہ اس کلپ میں نہیں شو ہو رہا، لیکن میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہونے کا، میں پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی کہا ہے انہوں نے۔ اوکے، ہو سکتا ہے اس لیے کہ آج میں نے اپنے پروگرام میں ان سے پوچھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ آپ کا، کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا اور ان کو کیوں اتنا اس میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو وہ تو دیکھیں یہ سیاسی نوعیت کے بیانات ہیں۔ یہاں پہ تو جو لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں نون لیگ کی حکومت میں، وہ تو خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو را کا ایجنٹ کہتے تھے، میں اور آپ تو نہیں کہتے تھے نا۔ تو یہاں پہ انفارچونیٹ ہے ہماری سیاست کی سائڈ، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اس طرح۔ دوسری بات دیکھیں، یہ جو ساری جنگ کے دوران پی ٹی آئی کے کردار پہ بھی بات ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، یہ بھی ہماری سیاست کے اندر ہم کوئی پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے۔ یہی جو آپ باقی سب کو چھوڑ دیں، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، سب کو چھوڑ دیں، جو موجودہ آپ کے وزیر دفاع ہیں نا، انہوں نے پاکستان کی افواج کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی تھی، منصور صاحب آپ اپنے پروگرام میں چلا دیں۔ انہوں نے ٹی وی میں بیٹھ کے ایک انٹرویو دیا تھا، وہ آپ اپنے پروگرام میں چلا دیں۔ میں وزیر دفاع کی بات کر رہا ہوں، میں کسی گل صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور معزز دوست کی بات نہیں کر رہا جو امریکہ یا یوگوسلاویہ یا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم اچانک سے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے جو ہے تاریخ آج سے شروع ہی نہیں، ادھر پاکستان میں بہت کچھ ہم نے دیکھا، یہاں پہ سب کچھ ہوتا رہا، یہاں پہ ماضی میں بھی بہت کچھ چلتا رہا ہے، لیکن اب چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک موقع ملا ہے جہاں پہ ساری قوم ہمیں متحد نظر آئی، افواج کے ساتھ کھڑے ہو کے قوم نے جنگ لڑی۔ ٹھیک ہے، کسی سیاسی جماعت کی کوئی جنگ نہیں تھی یہ۔ جب بھی پاکستان کا دفاع کا موقع آتا ہے، پاکستان کے لوگ اپنے دفاع کے ساتھ افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 جنوری 1965 کو فاطمہ جناح کو ایوب خان نے بدترین دھاندلی کر کے ہروایا، 4-5 مہینے بعد جنگ لگی، پوری قوم حکومت کے پیچھے کھڑی ہو گئی 1965 میں، اور جنگ ہم جیت گئے۔ تو دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، یہاں پہ سیاست ہوتی رہتی ہے، یہ سیاستدانوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے جب ایک یونٹی نظر آ رہی ہے، کراس دا بورڈ یونٹی نظر آ رہی ہے، تو اس کو کیوں نہ آگے لے جایا جائے، کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھانا جائے۔